مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن لا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كل بعد اللهم صل على سيدنا وسيدنا محمد وعلى سيدنا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو یعنی دشمن کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چار جلوی کا باہر ہے، یہی بار بار سے بار ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ اچھا ہوتا کہ سب لوگ ہوتے اور تھوڑے وہ بھی ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بتاؤں گا میں کیوں بعد میں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، چھیڑیے ان کا ہی چرچا صبح و شام، اپنے آقا کا چرچا چھیڑو، چھیڑیے ان کا ہی چرچا صبح و شام، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ غیظ میں جل جائیں، کون فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ کلام کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، لیکن کلام اعلیٰ حضرت سے ان کا دل چلنے لگتا ہے، بہت تیز دھڑکنے لگتا ہے کہ یار یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت والا ہے ہی نہیں ہے، وہ سنی ہے ہی نہیں۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اور تم سے اور جنت سے ایک شعر اور یاد آیا اعلیٰ حضرت کا، تم سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، بے پرواہ ہو گیا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے حضور کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو علیہ السلام، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تم تو کیا ہو، ہم تو کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے خلیل اللہ کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے،
اور نہ ہے اطرت رسول اللہ۔ اب ترجمہ سنیں پہلے برکت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ 26واں پارہ سورہ فتح، بڑی توجہ سے سننا، وہاں مسجد سے باہر جا کے مت کہنا یار کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، یہی سمجھ لو قرآن سامنے ہے، جو قرآن ہے عظیم ہے ہمارے سامنے، بعد میں مت کہنا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سننا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، انگوٹھا نہ چھومیں، اسی لیے قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، نہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے۔ جب قرآن کی آیت پڑھی جائے تو سنو، ہے نا، یہ اذان تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو آیت پڑھی جا رہی ہے، سنو۔ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 29 سورہ فتح 26واں پارہ، یاد رکھنا۔ محمد الرسول اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کی رسول ہے، سبحان اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ اکرام، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو یہ تعریف ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے صحابہ اکرام کی، کہ محمد رسول اللہ والے تو وہ ہیں جو کافروں پر سخت ہیں، نہ کہ کافروں پر نرم دل۔ یہ نہیں ہے، نرم دل کس پر ہے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے وَالرُّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں رحم دل ہے۔ آپس میں جب مسلمان سے ملتا ہے تو وہ رحم دل ہوتا ہے آپس میں، اور کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر شدت اختیار کرنے والے ہیں۔ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو تفسیر مدارک، بہت مشہور عربی کی تفسیر کی کتاب ہے، اس تفسیر مبارک کے حوالے سے صدر الافاضل الرحمہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کافروں پر سخت ہیں۔ کیسے سخت ہیں؟ فرماتے ہیں جیسا کہ شیر جو نا اپنے شکار پر سخت ہوتا ہے۔ جب شیر شکار کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر میں حملہ کر لیں گے، ابھی تم گھاس چل لو، بعد میں دیکھیں گے، ایسا کرتا ہے؟ بلکہ گھاس لگائے بیٹھا رہتا ہے اور فوراً حملہ کرتا ہے، اور جھپٹتا ہے اور پھاڑ کر کے برابر کر دیتا ہے، پھاڑ کر کے برابر کر دیتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر مدارک لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس طرح سے سخت رہتے ہیں کافروں پر مسلمان جیسا کہ شیر شکار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کا تشدد کفار کے ساتھ اس حد پر تھا، صحابہ کرام کا تشدد جانتے نا، سختی، اس قدر کافروں پر سخت تھے حضور کے صحابہ، حضور کے جانثار۔ یہ آج کل کے ہمارے وہاں پہ آپ جیسے مسلمان نہیں تھے، ہے نا، کہ فری میں گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جائیں گے، تب مریں گے، نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی، ماشاءاللہ دعا ہو جائے گی، قرآن خوانی ہو جائے گی، ادھر مرے ادھر جنت میں۔ آؤ، بڑی آسانی سے تمہیں جنت ملنے والی ہے، پہلے یہ صفت پیدا کر لو، ہے نا۔ جہاں جاتے ہو اپنے مفاد کے لیے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، آپس میں سینے سے سینہ ملاتے ہو، ہاتھ ملاتے ہو، وہ الگ بات ہے کہ کوئی حاکم وقت
کوئی ایس پی کلیکٹر یا کوئی بہت بڑا نیتا ہے مجبوری ہو، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو دل کی خوشی سے ایسا معاملہ تو ہم لوگوں کے سامنے بھی آتا ہے، یہ سامنے آتا ہے نا، تو نہایت ہی نفرت اور کراہت سے وہ ہاتھ آگے جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو تھوڑا سا چھو لیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ بھی بڑی دشواری ہے ملک ہندوستان میں، اگر اسلامی ملک میں ہوتے تو کم بخت کی طرف دیکھتے بھی نہیں، لیکن جہاں تک ہو بچو تو نا، وہ مجبوری ہے وہ الگ بات ہے۔ اب لیکن اگر مجبوری کا مطلب یہ نکال لیا کہ صاحب ہمارا تو اس سے بزنس ہے، ہمارا تو اس سے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو بھائی جو ہے نا خطرے میں ہے تمہارا ایمان۔ وہ مجبوری تو وہ ہے کہ وقت کا بہت بڑا حاکم افسر اگر اس نے ہاتھ بڑھایا نہیں ملایا تو وہ بہت بڑی سزا دے سکتا ہے، یا بہت زبردست آپ کی طرف سے میسج جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے جو ہے نا، ایک مجبوری کی بات الگ ہے، اور یہ ہنسی خوشی یہ تو میرا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ چھٹواں پارہ یاد رکھنا، یہ چھٹواں پارہ سورہ مائدہ، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ، جو کافروں سے محبت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اب تم چاہے کتنا ہی کہو کہ ہم تو مسلمانوں میں سے ہیں، کہاں سے ہو جاؤ گے بھی مسلمانوں سے؟ ذرا جلدی سن لیں، اس لیے کہ 4 کتابیں اور رکھنی ہیں، ابھی تو قرآن عظیم ہے، ابھی 4 کتابیں، اور یاد رکھو جو ہے نا یہ جنت کی کیاری ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے، جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو اس میں سے کچھ چر لیا کرو۔ وہ چرنا کیا ہے؟ ذکر کی محفلوں میں بیٹھنا، تو جنت کی کیاری بھی ہے، اور برا نہ مانے قرآن ہی سے عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، یہ دھلائی سینٹر بھی ہے، یہ کٹائی سینٹر بھی ہے، یہ جنت کی کیاری، اس طرف دیکھیں اس طرف، یہ جنت کی کیاری بھی ہے مسجد، اور دھلائی سینٹر بھی ہے، یہاں کٹائی سینٹر بھی ہے، اور یہ کٹائی سینٹر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں، ہے نا، کہ یہیں سے پیغام تو نشر ہوتا ہے کہ کن سے محبت کرنا ہے کن سے نہیں کرنا ہے، تو یہ دھلائی سینٹر بھی ہے بھی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کل کے دن کوئی یہ گئے صاحب مسجد کو دھلائی سینٹر، تو ہر دور میں حضور سے لے کر حضور کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین اور تمام علماء دین، فقہائے ملت اسلامیہ نے خوب کس کے دھلائی کی، تبھی تو یہ اسلام پھلتا اور پھولتا ہم تک پہنچا ہے، ورنہ تو پتہ نہیں ہوتا کون سے مندر میں گھنٹہ بجا رہے ہوتے اور ان کا نعرہ لگا رہے ہوتے جو جے جے کہتے ہیں۔ یہ دھلائی تو ہوتی ہے یہاں اچھی خاصی دھلائی، اب جس کو دھلائی سینٹر میں نہیں بیٹھ رہا ہے وہ کہیں اور جگہ چلا جائے جہاں میٹھے میٹھے لقمے کھلا دیے جاتے ہیں اور قبر اور آخرت سب برباد کر دی جاتی ہے۔ ارے صاحب کسی کو برا نہ کرو، اور اس کو تو مرکز اہل سنت کہتے ہیں، لیکن جب افسوس یہ ہوتا ہے جب اسی مسجد سے کسی وہابی اگر مر جائے تو اعلان کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے عالم ہو یا نیتا ہو، ہے نا۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ مؤذن صاحب کے کمرے کے دروازے بھی بیٹھ جاؤں اور تالا نہ کھلواؤں کہ کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہے نا یہ بکواس نہیں ہونے دیں گے، لیکن کیا کریں خون چلتا ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کا سنی ہے یار، تو یار رسول اللہ والا یا ادھر والا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے نا۔ خدا بھی خوش ہو جائے اور شیطان بھی ناراض نہ ہو، بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، خدا بھی خوش ہو اور شیطان بھی ناراض نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا بھیا۔ تو سنو اب صحابہ کرام کی اس آیت کے بعد کیا شان تھی، کاش کہ یہ صفت ہم میں بھی پیدا ہو جائے، آمین کہو محبت سے، کاش کہ یہ مسجد بھری ہوتی نا تو آج لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے نا، مزہ آتا کہ صحابہ اکرام کا تشدد کفار کے ساتھ اس حد پر تھا اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کہ وہ اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے ٹچ نہ ہو جائے، چھو نہ جائے، کسی کافر کے بدن۔ یہ
کس کا عمل تھا؟ ان کا عمل تھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا تھا، جنہوں نے براہ راست کتابوں سے ایمان حاصل نہیں کیا تھا عقیدہ، بلکہ حضور سے، حضور کی زبان اقدس سے اسلام سیکھا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس آیت کے بعد وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے ٹچ نہ ہو جائے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ان کا کپڑا کسی کافر کے کپڑے کو نہ چھو جائے۔ کون سا پارہ ہے یہ یاد رکھنا، 26واں پارہ۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ فتح، اور آیت نمبر اس کی سورہ فتح کی کون سی؟ 29۔ اتنی سی بات آپ نے سمجھ لی۔ اب مدینہ طیبہ میں ابھی ضرورت پڑے گی بھیا، اب مدینہ طیبہ میں حضور کی مسجد میں 2 گروہ آتے تھے، اور دونوں کلمے کے مدعی تھے، کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، اور حضور کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جنگ بھی کیا کرتے تھے۔ دونوں گروہ، ایک تو تھا صحابہ کرام کا گروہ اور ایک تھا منافقوں کا گروہ۔ اب بولو، اگر آج کے مسلمان اس دور میں ہوتے تو پتہ نہیں صحابہ کرام پر کیا فتویٰ لگا دیتے، اور معاذ اللہ ان کی گستاخیاں جو آج کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کے اس حد تک بڑھ گئی۔ اگر ایسے ہی ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں بھی اعتراض کر دیتے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر ایمان لائیں اور کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آپ ایمان والوں سے ان کو نکال رہے ہیں۔ لاؤ سورہ منافقون 28واں پارہ۔ آپ ان کو جو ہے نا کیوں نکال رہے ہیں، ان کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کو بھی سن لو بھیا کہ حضور نے جو ہے نا ان کلمہ پڑھنے والوں کو نکالا بھی، اور پوری 32 کی جماعت تھی، کیا تھی؟ سورہ منافقون۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سورہ منافقون ہے، کنز الایمان 997 اذا جاءک المنافقون، جب کہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، منافق آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بولو، جب گواہی دے رہا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول ہے تو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ لیکن آگے سنو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، واللہ یعلم انک رسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ یقینی طور پر اللہ ہی کے رسول ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جو منافق کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ منافق تو کہہ رہے ہیں، اوپری من سے کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کا رب گواہی دے رہا ہوں کہ آپ یقینی طور پر اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، یشہدو کا لفظ کیوں آیا ہے بھائی؟ اتنا ہی کافی تھا، واللہ ان المنافقین لکاذبون، بلکہ فرما رہا ہے یشہدو، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، اے محبوب بے شک یہ منافق
کلمہ پڑھنے والے، آپ کو رسول اللہ کہنے والے جھوٹے ہیں، اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ سب اسی طرح نماز پڑھتے تھے جیسے، اور جب حضور علیہ السلام جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے، جب جمعہ کے دن حضور علیہ السلام کی ضرورت پڑے گی، خطبہ دیتے تھے حضور علیہ السلام جمعہ کے دن، تو عبداللہ ابن ابی، کیا نام تھا؟ عبداللہ، یاد رکھنا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جو یہ کہتا تھا کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آمنا باللہ، یہ بھی کہتے تھے ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور جب حضور علیہ السلام جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے تو کیا کہتا تھا؟ ھذا رسول اللہ، اے لوگوں سن لو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اعزوہ واکرموہ، اے لوگوں تم ان کی عزت کرو، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو۔ حضرت عمر کو رہا نہیں گیا، کیونکہ ہر جمعہ کو یہ بکواس کرنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا یہ رسول اللہ ہے، ان کی عزت کو، ان کی تعظیم کرو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے سامنے عبداللہ سے کہا، او جھوٹے منافق بیٹھ جا، اب تیرا نفاق چھپائے سے بھی نہیں چھپ رہا ہے، اب تیرا نفاق چھپائے سے بھی نہیں چھپ رہا ہے۔ کیا کہو گے؟ اگر آج کے دور کے مسلمان ہوتے تو کہتے یار نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف دیا اس بیچارے کے بارے میں، اور نہ یہ صحابہ کرام، کیونکہ آج کل وہ ٹولی بھی گھوم رہی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور مرتے ہیں تو یہاں سے اعلان بھی ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھ لو، خود اپنا ایمان خراب کریں دوسروں کا بھی، اور جب استی نماز پڑھا دی تو کم بخت تیرا بھی نکاح ٹوٹ گیا تو بھی کلمہ پڑھ، درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بیان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ اب ان منافقوں کے حالات تو آپ نے دیکھ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جھوٹے ہیں جو ہے نا، جو آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہا سنا یہ جھوٹے ہیں۔ اب غزوہ تبوک یاد رکھنا، بہت جلدی بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن لگ جائے 2-4 منٹ ٹائم تو صبر کرنا، یاد کبھی پتہ نہیں جو ہے نا یہ باتیں یاد آئیں کہ نہیں آئیں۔ حضور غزوہ تبوک آخری جنگ ہے، آخری جنگ ہے جو تبوک کی جنگ ہے، اس میں حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ گئے تو یہ منافق بھی تھے ساتھ میں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہی تھے، کلمہ پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، 5 ٹائم مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے، ہے نا۔ تو ان میں 3 گروہ تھے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے انہیں دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہے، یہ خبر دے رہے ہیں کہ ملک روم پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا، ہے نا۔ تو دوسرا گروہ ہے نا کہ ہنس رہا تھا، دوسرا گروہ کیا ہے؟ ہنس رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت اپنے محبوب پر قرآن عظیم نازل فرمایا، تو حضور نے ان کو بلا لیا کہ تم ہنس رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو کہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں لگے تھے، تم فرماؤ کیا اللہ اس کے آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ اب اس کا شان نزول سمجھیے، یہ آیت کا کس وجہ سے نازل ہوئی؟ شان نزول غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقوں کے 3 نفروں میں سے 2 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مذاق کر رہے تھے، کہ ان کا خیال ہے، یعنی حضور کا خیال ہے کہ روم پر غالب آ جائیں گے، کتنا بعید خیال ہے۔ اور ایک نفر بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا۔ حضور نے ان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے،
یعنی راستہ کٹ نہیں رہا تھا، اس لیے ہنسی کھیل کے طور پر. تو حضور کی بارگاہ میں بھی ہنسی کھیل کیا جاتا ہے کیا بات؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا، حضرت جبرائیل اسی وقت قرآن لے کر نازل ہو گئے اور ارشاد فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ترجمہ سنو، بہانہ نہ بناؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، بہانہ نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بہانہ نہ بناؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، بہانہ نہ بناؤ. تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر، تم نے تو ظاہری طور پر جو اسلام کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی گیا اور تم پکے کافر ہو چکے ہو، تم پکے کافر ہو چکے ہو. اب اس آیت سے تفسیر میں یہ مسئلہ نکالا گیا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے، سرکار کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. یہ کون تھے بھائی؟ یہ کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے. کون تھے؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے. یہ کون تھے؟ نماز پڑھنے والے. یہ کون تھے؟ جہاد کرنے والے. اب سنو ان لوگوں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، ان پر نرمی نہیں کرو بلکہ سختی کرو. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. اب اس کے بعد جب اس عبداللہ ابن ابی منافق کا انتقال ہوا، مر گیا، تو اس وقت نماز جنازہ، اس وقت کافروں کی نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی. اب یہ نازل ہوئی سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 84، 84 آیت نمبر، یاد رکھنا حوالے کے ساتھ ہے نا. جب جو ہے نا حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عبداللہ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. حضور نے فرمایا ابھی مجھے حکم نہیں ہے، چونکہ اس کا بیٹا جو تھا وہ بہت وفادار صحابی رسول تھا، اس لیے اس کی دلجوئی کے لیے حضور اس کے جنازے کے پاس جانے لگے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. لیکن سرکار نے فرمایا اے عمر چپ رہو، کیونکہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ اس بدترین کافر کی اگر میں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو 1000 مجھے امید ہے 1000 منافق میرے اس عمل مستحسن سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے اور نفاق سے، منافقت سے توبہ کر لیں گے. اور ہوا بھی یہی ہے نا کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنا قمیص عبداللہ ابن ابی کو بطور کفن پہنایا اور یہ حسن سلوک آپ نے فرمایا تو عبداللہ بن ابی کے گروہ کے 1000 لوگ حضور کے اس حسن سلوک کی بنیاد پر پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. ہر فرد نے کلمہ پڑھا اور سچے دل سے مومن مسلمان ہو گیا، ورنہ اوپری من سے تو وہ مسلمان تھے ہی لیکن سچے دل سے نہیں تھے. تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی آگے بڑھنے کا ارادہ فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل اتر پڑے اور پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. اور پھر ارشاد فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، اور اے محبوب آپ ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھیں، یعنی نماز جنازہ نہ پڑھیں کبھی بھی. ولا تقم علی قبرہ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں نا، یعنی ایسے کافر، کوئی بھی کافر ہو جو بظاہر کلمہ ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہوں. بولو تمہارا رشتہ دار مر جاتا ہے تو میتوں میں بھی جاتے ہو، قبر پہ بھی کھڑے ہو اور فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہو، جہنم میں اپنا نام لکھوا لیتے ہو، کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے بھائی. تو مجھے تھوڑی جھٹلاؤ گے بھائی، مجھے جھٹلاؤ گے کہ پورا قرآن جھٹلاؤ گے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھ، اے محبوب نماز جنازہ ان کی کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کافر ہو چکے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کافر ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اب آپ سوچیں گے آج باقاعدہ یہ پروگرام کیسے رکھ دیا گیا؟ یہ اس لیے رکھ دیا گیا تو مجھے کمنٹ سننے کو ملے لوگوں کے، شاید یاد ہے میں نے رمضان میں یہ کہا تھا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں میں دفناؤ، یاد ہے نا بھائی، یاد ہے نا؟ تو سوچا یار حضرت تو ادھر ادھر کی چھوڑتے رہتے ہیں، گپے چھوڑتے رہتے ہیں، ابھی ان کا آپریشن کرنے والا ہوں، ابھی 4 کتابیں موجود ہیں، ابھی آپریشن کرنے والا، گھبراؤ نہیں بیٹا، کیا سنا یہ کہتے ہو نا یا ادھر ادھر کی چھوڑتے رہتے ہیں، اور ایک کو پکڑ کر کے جو وفادار ہے میرا اس کو پکڑ کے کہہ رہے کہ بھئی کون سا گروہ کا ہے تو، 72 کا ہے یا 73 کا؟ میں تو یہ کہا تھا کہ بد مذہبوں بے دینوں میں 72 والوں میں اپنے مردوں کو نہ دفناؤ، اس کی حدیث پاک بھی پیش کروں گا میں، گھبراؤ نہیں، پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، وہ تو میں بیان کروں گا یہ، لیکن ابھی سن لو ہے نا، اس نے جو ہے نا کہا کہ بھئی 72 والے، میں نے تقریر کی تھی نا کہ 72 میں، اب کوئی میں حدیث پاک کا مطلب بیان کروں اور کوئی یہ کہے نہیں حضرت، نہیں امام صاحب، ہم تو اپنے مردے کو وہاں دفنائیں گے جہاں شمشان گھاٹ ہے، جہاں مردے جلائیں، تو بھیا میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ میرے پاس کیا علاج ہے؟ جہاں شاید اپنا باقی رہی حدیث ہے تو ابھی سنا رہا ہوں، 72 اور 73 کا مطلب ابھی سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مشکات شریف لاؤ گئے، سب سے پہلے مشکات شریف، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اور یہ مت کہنا کہ یہ اہل سنت و جماعت ہی کے درمیان میں ہے، یہ پورے 73 میں ہے، یہ پورے 73 کو، یہ ابو داؤد شریف ہے اور اس کے نیچے ترمذی شریف ہے، اور یہ سب عربی کی کتابیں، اردو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کل تو اردو میں حدیثوں کا ترجمہ ہو گیا ہے نا، تو ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے ہمیں مفتی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہی مفتی ہیں بہت بڑے۔ علماء کو کی ہر دور میں مسلمانوں کو ضرورت رہی، یاد رکھیں، اور جو علماء کا دامن جنہوں نے چھوڑا ہے نا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ الگ بات ہے کہ اپنے بغض و عناد میں کوئی چھوڑے پھرے چھوڑے، لیکن میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں عبدالستار کا دامن پکڑ لو، کسی سنی عالم کا دامن پکڑو، سنی علماء کے ساتھ میں رہو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں سنی کا لفظ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سنی وہ ہے جو سن کر ایمان، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے بھائی، ہے نا؟ جیسے میں کہوں انا سنیون تو پتہ چلا لفظ انا بھی عربی کا ہے، وہ سنیون بھی عربی کا، انتا سنیون، ہوا سنیون، ہیا سنیتن، ہے نا، ہم سنیون ہے، یہ تمام جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ سنی کا لفظ اردو نہیں ہے، عربی ہے، اور یہ تو شارٹ کٹ لفظ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اہل السنت والجماعت، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ آپ کہو گے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کیوں کہتے ہو؟ پہلے اس کو سن لیں، پھر بعد میں 72 اور 73 کی گڑت بھی سمجھاؤں گا، 72 اور 73 کی گڑت سمجھاؤں گا۔ حدیث پاک کی کتاب بڑی ہے، اس لیے تھوڑی سی مدد کریں آپ ذرا، آپ سنو جو ہے نا، پہلے سن لو، پہلے سنی کے بارے میں، اہل سنت کے بارے میں سن لو۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 3، فقال علیہ السلام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ او كما قال علیہ السلام۔ یہ تو عربی پڑھ لی، اب ترجمہ کر لو، اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا شاید جو ہے نا اس کو ٹیپ بھی کیا جا رہا ہو،
ہاں ٹیپ بھی ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب اپنی من کا کر گئے. حضور فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں اے مسلمانوں، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعت، اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی باتوں کو سننے اور ان کی اطاعت کرنے. میرے بعد جو میرے خلفائے راشدین ہوں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. حضور نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ میری بھی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور میرے بعد میرے خلفاء کی. حضور فرماتے ہیں ان کانا عبدن حبشین، اگرچہ تمہارا ان کانا عبدن حبشین، اگرچہ تمہارا مطاع، تمہارا مقتدا، تمہارا پیشوا، تمہارا امام کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، عبدن حبشین، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ کالا کلوٹا غلام حبشی کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارا والی ہے، تمہارا حاکم ہے، تو اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا. فَإِنَّهُ، اس لیے مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي، جو تم میں سے میرے وصال کے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا، بڑی لڑائی جھگڑا دیکھے گا، بہت سے اختلاف ہوں گے، کوئی اپنی طرف بلا رہا ہوگا، کوئی اپنی طرف بلا رہا ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ، تو تم میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تھامے رہنا، یعنی اہل سنت بن کر ہی رہنا. اس حدیث سے پتہ چلا لوگ یہ کہتے ہیں اہل سنت جو ہے نا یہ ابھی کا کوئی نیا نام ہے. اسی حدیث سے حضور نے تو 14 سال پہلے پیدا فرما دیا کہ ایک ہی جماعت ہے اہل سنت ہے نا جماعت، اس کو کہتے ہیں جو نجات والی ہے، اسی کو پکڑے رہنا، اسی کے ساتھ میں رہنا. اور وہ جو ہے نا سب سے بڑی عظیم جماعت کون سی ہے؟ میرے خلفاء کی، جو میرے خلفاء جماعت ہے. سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تمسکوا بہا، فرماتے ہیں کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. وعدوا علیہا بالنواجذ، اور دانت سے کس کے دبا لینا، پکڑ لینا، جکڑ لینا دانت سے. میری سنت کو جکڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ دانت سے مطلب سنت کو جکڑنے کا مطلب ایسا نہیں ہے جیسے اپن لوگ دانت سے کوئی چیز کو پکڑ لیتے. مطلب یہ ہے کہ سنت کو مت چھوڑنا. جب تم سنت والے ہوگے تو اسی کا نام تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ. کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ. تو حضور السلام آگے فرماتے ہیں، سنو، وَإِنَّ بَنِي اسرائیل، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کی قوم تفرقت علی سنتین و سبعین ملتاً، 72 فرقوں میں بٹ گئی. اب 72 73 کا سن لو، بہت مذاق اڑاتے ہو تم، حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہو. ابھی بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑائے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو. جو حضور نے خبر دی اس خبر کا تم مذاق اڑاؤ، حضور کی حدیث کو ہلکا سمجھو، تو یقینی طور پر کافر ہو گئے. تو کتنے حضور نے کیا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی 72 فرقوں میں بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. میری امت، صفحہ نمبر کیا ہے؟ 30. عربی کی کتاب کیا ہے؟ مشکات شریف. کون سی کتاب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو سرکار نے فرمایا اس فرمان کو جمع کیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. پھر فرماتے کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے.
سب الا ملتن واحدتن، سوائے ایک جماعت کے. تو پتہ چلا کہ 72 تو جہنم میں جائیں گے 73 میں سے، اور جو 73واں ہوگا وہ کیا ہوگا بولو؟ وہ جنتی ہوگا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اب کمنٹس کرو گے کیا بھائی؟ اب کمنٹس کرو گے کہ 72 73 کون سا والا ہے یار، اس قبرستان میں دفنانا ہے؟ بھائی اس قبرستان میں بھی 73 والا بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. جنتی لوگ بھی اس میں، نیک لوگ اہل سنت و جماعت کے. لیکن ہم کو چاہیے کہ انہی میں دفنائیں، وہاں لے جا کر کے نہیں. کہ ابھی اس کے بارے میں ایک حدیث پاک سنا رہے ہیں تو دماغ کے دریچے کھل جائیں گے. ان میں نہیں دفنانا ہے، اپنوں میں دفناؤ. اگر بڑے قبرستان میں بھی دفنانا ہے تو اپنوں میں دفناؤ، ہے نا، بروں میں نہ دفناؤ، بد عقیدوں میں نہ دفناؤ. کیا سنا بھیا؟ حدیث پاک تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن جو ہے نا سنیے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہچان بتا دیجیے وہ کون ہے جو جنتی ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ جس پر میں وہ میرے صحابہ ہیں، ہے نا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی راہ پر وہ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، وہی جنتی ہوں گے بھیا. اور حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ 72 جہنم ہوں گے، سنتان و سبعون فی النار، یعنی اس 72 جہنم میں ہوں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں ہوگا. حضور فرماتے ہیں وہی الجماعت، اور وہ جماعت مسلمین ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت ہے بھائی. تو یہ جو ہے نا یہ حدیث پاک. بھیا دوسرے نمبر کی جلدی اٹھاؤ، ٹائم ہو رہا ہے. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ابو داؤد شریف جلد دوم صفحہ نمبر 631. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت الیہود علی احدی او اثنتین، ہے نا. یہود اس حدیث میں کیا ہے؟ 72 نہیں ہے، اس حدیث میں ہے 71 کی حدیث ہے یہ. افترقت الیہود علی احدی او اثنتین و سبعین، یا تو 71 ہوں گے اور آگے جو ہے نا راوی کو شک ہے او اثنتین و سبعین فرقتن، فرقتن نہیں بلکہ فرقتن، ہے نا، یعنی یا تو 71 ہوں گے یا 72، راوی کو شک ہے. وَتَفْتَرِقُ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ احد او اثنتین و سبعین فرقتن، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت یہ بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ جائے گی. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، یہاں توجہ چاہتا ہوں، اور میری امت بٹ جائے گی عَلَىٰ 73 و 70 فرقتن، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. میری امت کیا ہے؟ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ تو میں نے بتا ہی دیا ہے نا. کلہم فی النار، سب کی سب، چونکہ وقت کم ہے، سب کی سب جہنم میں جائے گی سوائے ایک کے، ایک جنت میں جائے گی، ہے نا. اور جو مشکات شریف کی حدیث ہے جو ہے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو ابھی بیان کی تھی، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیا فانه من يعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور نے اس میں فرمایا کہ میرے اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو مضبوط سے تھامنے والے لوگ کون ہیں؟ انہی کو تو کہتے ہیں بھائی سنت پر عمل کرنے والے. سنت کو جو تھامے گا اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بولو پیار سے، کیا کہتے ہیں؟ اہل یا شارٹ میں کیا کہتے ہیں؟ سنی. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ لاؤ بس 2 کتابیں اور رہ گئی.
ایک ایک منٹ میں، ورنہ یہ تو بات تھا ایک ایک دن کی تقریر ہے، ایک ایک کتاب کی، لیکن جلدی سے سن لو۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفرقت الیہود علی 71 فرقۃ، ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 71 فرقوں میں بٹ گئی، یا اب 72 فرقۃ، یا 72 فرقوں میں بٹ گئی، والنصارى مثل ذلك، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وتفترق امتی، حضور فرماتے ہیں میری امت بٹ جائے گی علی 73 فرقۃ، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک جماعت۔ اور حضور نے فرمایا وہ جماعت کون سی ہے؟ میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں اسی پر وہ قائم رہیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ بس آخری بات اس کو اور سن لیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ باتیں پوری ہو گئیں، بہت جمعہ کے دن بھائی تقریر کرنے کے لیے تھوڑی سی باتیں بیان کرنے کی تقریر کے لیے اتنا سا وقت بہت ناکافی ہے، لیکن اب سن لو بھائی تھوڑے سے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو روایت کیا محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے، رواہ دہلوی، اور یہ کن سے مروی ہے؟ ان ام المومنین ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، بڑی توجہ سے سننا، 72 اور 73 کا غلط آج بتا دیں گے اور پورا نشہ اتار دیں گے جو کمنٹس کرتے ہیں کہ بھئی اس میں جانا ہے یا اس میں جانا ہے۔ اب تم ہی فیصلہ کر لینا ہے کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ان 72 کے بارے میں، بدعتیوں کے بارے میں، ہے نا، کہ ہوا کلب اہل البدعت کلب من کلاب النار، یہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہوتا ہے جو بدعقیدہ ہوتا ہے نا 72 والا، وہ جہنمی کتوں میں سے، حضور نے تو کتا تک کہا ہے، میں تو وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اہل البدعت کلب من کلاب النار، بدعتی لوگ گمراہ 72 والے جہنمی کتوں میں سے کتا ہیں۔ اب اتنی بات سننے کے بعد یہ حدیث پاک اب سن لو، حضور نے فرمایا، اب پوری توجہ سننا، پہلے تو کفن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو جب کفن دو تو فرمایا احسن الکفن، اپنے مردوں کو اچھا کفن دو۔ نمبر 1 یاد رکھنا، سرکار نے کیا فرمایا؟ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، ولا توزو امواتکم بعبیل، اور جب کوئی تمہارے بزرگوں میں سے، نوجوانوں میں سے تمہارے گھر میں مر جائے، کوئی بھی ہو نوجوان بزرگ، تو تم اپنے مردوں کو چیخ چیخ کر رونے کے سبب سے تکلیف نہ دو، یعنی جب انتقال کسی کا ہو جائے تو چلا چلا کر کے رونا چاہیے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ولا توزو، سن لو ترجمہ ٹیپ کر لو، کہیں کوئی یہ کہے کہ عبدالستار غلط ترجمہ کر کے گیا۔ ولا توزو امواتکم بعبیل، ہے نا، اپنے مردوں کو چلا چلا کر رونے سے تکلیف نہ دو۔ ولا تاخیر وصیت، اور انہوں نے دنیا میں جو وصیت کی ہے کہ فلاں فلاں کو یہ دے دینا، مسجد میں یہ دے دینا، مدرسے میں یہ دے دینا، یا غریبوں میں میری طرف سے بانٹ دینا، تو اس میں دیر لگانے سے اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو، یعنی وصیت میں دیر لگا کر اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ ولا بقطیۃ، اور میت کے جو رشتہ دار ہیں ان سے رشتہ توڑنے سے ان کو تکلیف نہ دو۔ اس سے پتہ چلا کہ میتوں کو تکلیف ہوتی ہے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے، یہ حدیث پاک ہے۔ وَأَجِّلُوا قَضَاءَ دَيْنِهِ، اور اگر وہ قرض دار ہو کر کے مر جائیں
تو ان کے قرض کو جلدی ادا کرو. حضور فرماتے ہیں ان کے قرض کو جلدی ادا کرو. اور اب جو سانس چلنے کا وقت آ گیا ہے, اب الٹی سانسیں چلیں گی, کیونکہ جو کمنٹس کرتے ہیں, جو پھپتیاں کرتے ہیں, ٹوائنٹنگ کرتے ہیں, ٹوائنٹنگ کستے ہیں, طنز کستے ہیں, جو مذاق اڑاتے ہیں, وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. حدیث پاک کا یہ آخری جملہ اور سمجھ لو, سن لو, اس کو سمجھ لو. اس لیے کہا ہے کہ سننے سے کام نہیں چلے گا, سمجھو. سرکار فرماتے ہیں وعدلو ان جیران السوء, جیران پڑوسیوں کو بولتے ہیں, ہے نا. وعدلو ان جیران السوء, او بروں کے پڑوس سے میں دفن ہونے سے اپنے مردوں کو بچاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ بروں کے پڑوس میں. اب سب آ گئے بروں میں, 72 بھی آ گئے, اور شرابی, بے نمازی, جواری, سود خور سب آ گئے اس میں. بولو آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اور اس حدیث پاک کو نقل کیا حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے, اور فرما دیا ہے یعنی قبور کفار اور اہل بدعت یعنی 72 فرقے, وہ اہل فسق یعنی فاسق و فاجر, شرابی, جواری, تینوں قسم کے لوگ اس میں آ گئے. تینوں قسم کے لوگ آ گئے کہ ان میں اپنے مردوں کو نہ دفناؤ. اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں دفن ہونا چاہتے ہو؟ اگر بیٹھا ہو یہاں پر بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہاں دفن ہونا چاہتا ہے. بھائی حضور کی تو یہ حدیث ہے, یا حضور کی حدیث کا مذاق اڑا رہا تو یاد رکھو, جو کوئی حضور کی حدیث کا مذاق اڑائے, میں نے حدیثیں بیان کر دی, اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ جو ہے نا 10واں پارہ سورہ توبہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانہ نہ بناؤ, تم مسلمان ہو کر کے کافر ہو چکے ہو. جو انہوں نے حضور کا مذاق ہی تو لایا تھا حدیث پاک کا, تو کافر تو ہو گئے کافر. اب ایک پچھلے جمعہ اور ایک کہہ رہا تھا یار, بولے جو ہے نا 40 سال میں گاندھی جی کی تصویر کا ہار ڈالنے سے متعلق جو ہے نا حضرت نے تقریر کر دی. ابھی 40 سال تک کہاں تھے حضرت؟ تو اس اللہ کے بندے سے میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے اب مت پتہ چلا ہے کہ تصویر حرام ہے. اب پتہ چلا تجھے اب پتہ چلا گیا. بھائی یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے جمعہ کو بیان کر دیا, ورنہ دل تو کڑ رہا ہے ایک زمانے سے, ہے نا, اندر ہی اندر جلتا تھا. لیکن کیا کروں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہے نا جو کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. وہ اپنے لوگ جو ہے نا مجھے پریشان کرتے ہیں, حضرت ایسی تقریر نہ کرو, حضرت ایسی نہ کرو, جو ہے نا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. مطلب قرآن بھی چھپا لو, حدیث بھی چھپا لو, تو یاد رکھو جو مجھے منع کرتے ہیں ان کا حشر بھی برا ہونے والا ہے. مجھے حق یہ کہو کہ سچ بولو آپ, چاہے آپ کی گردن کٹے چاہے ہماری گردن کٹے, اور نہیں برداشت ہوتا ہے تو دوسری جگہ جاؤ. تو کہہ رہا ہے بھائی کہ 40 سال تک 40 سال تک حضرت نے یہ کہا گلے میں روپیوں کا ہار ڈالنے سے متعلق تقریر کیوں نہیں کی. تو بھائی میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس پچھلے جمعہ کو ہی پتہ چلا تھا کہ یہ تصویر حرام ہے, اور وہ بھی گاندھی جیسا کٹر کافر, اس کی تصویر بت ہے, بت. تو تجھے اب پتہ چلا نادان, یا ابھی سے آبا تازہ, ابھی سے جو ہے نا الف با تازہ, ابھی جو ہے نا میں اب سے شروع کروں تجھے اتنا بھی معلوم, چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ تصویر حرام ہے. ارے یہ تو گاندھی جی ہے, اگر کسی اللہ والے کی بھی تصویر ہو, ہندوستان میں کسی اللہ کے ولی کی تصویر بھی گلے میں ڈال کر کے رکھو گے تو یہ حرام, اور نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. نہ صرف تیری بلکہ تیرے بغل میں جو کھڑا ہوگا اس کی بھی نماز نہیں ہوگی, چاہے دائیں طرف کھڑا ہو چاہے بائیں طرف کھڑا ہو, چاہے وہ بزرگ ہی تصویر کیوں نہ ہو. تو گاندھی جی کی تصویر سے کہاں سے ہو جائے گی نماز؟ اور گاندھی جی کا جیسا بدترین قسم کا کام ہے نا, اس کے اب معلوم چلا آپ کو کہ جو ہے نا گاندھی جی کی تصویر گلے میں نہیں لٹکانا چاہیے. تم سے زیادہ بدھو تو کوئی ہے ہی نہیں, یہ بھی بتانا پڑے گا. اور رہی بات یہ کہ حضرت نے 40 سال بعد بتایا, پہلے کیوں نہیں بتایا؟
ارے بھیا لاکھوں مسئلے ہیں، ابھی نمبر ہی نہیں آیا ہے نا، اتنا بڑھ گیا ہے جہاں تھوڑے دن جمعہ میں تاخیر ہو جاتی ہے تو چینی گوئیاں محلے میں ہو جاتی ہیں، اور میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ یہ تقریر سنو، مجھے نوٹ بہت زیادہ دیا کرو، میں اپنے لیے اپنی بھلائی کے لیے یا نوٹوں کے بدلے میں تقریر کرتا ہوں، میں گلا پھاڑتا ہوں، میں بیمار آدمی ہوں، ہارٹ اٹیک کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، جانے کون کون سی بیماری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں بی پی کی حالت میں جو ہے نا اپنی صحت کی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمہارے ایمان کو بچا رہا ہوں، اور تم کہتے ہو گھڑی میں بہت زیادہ ٹائم دیکھتے ہیں آپ کی تقریر میں کہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے، بہت تاخیر ہو جاتی ہے، اور یہ ادھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ پورا اسلام ایک ہی جمعہ میں تمہیں بتا دوں کہ یہ اسلام ہے۔ ارے تو صبر سے بیٹھو، ورنہ لاکھوں مسئلے ابھی بیان نہیں ہوئے۔ تو یہ جو ہے نا پیٹھ پیچھے علماء کی غیبت کرنا حرام، اور علماء تو علماء ہیں، تمام مسلمانوں غیبت کرنا بھی حرام، اور اس کو جو حلال جانے وہ کافر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔